اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ 2 آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جو سورہ اعراف کی آیات 72 اور 73 ہیں. سب سے پہلے آیت 72 کا ترجمہ سنیے کہ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر ان کا رگ و ریشہ تک اکھاڑ پھینکا جنہوں نے ہماری باتوں، نشانیوں اور احکامات کو جھٹلایا تھا کیونکہ وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے. اس کی مختصر تفسیر پیش کر رہا ہوں. ریح عقیم کیا ہوتی ہے؟ تفسیر قمی میں بحوالہ اصول کافی لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ہوا کا نام ریح عقیم تھا جو زمین کے 7ویں طبقے کے نیچے سے نکلی تھی اور سوائے قوم عاد کے کسی کے لیے نہیں نکلی. خدا کا حکم اس کے نگہبانوں کو یہ پہنچا تھا کہ ایک انگوٹھے کے حلقے کے برابر ہوا نکالیں، مگر جب انہوں نے ہوا کو کھولا تو ایک بیل کے نتھنے سے باہر نکل گئی. اس کے نگہبان چیخ اٹھے کہ خدا بندہ، یہ ہوا ہمارے اختیار سے باہر ہو گئی اور ہمیں خوف ہے کہ جو تیرے نافرمان نہیں ہیں وہ بھی کہیں اس سے ہلاک نہ ہو جائیں اور آباد شہر ویران نہ ہو جائیں. اس وقت خدا نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے اپنے بازوؤں کے زور سے اس ہوا کو ہٹا کر اس کے مقام تک پہنچا دیا اور حکم دیا کہ جتنی کا حکم دیا گیا ہے بس اتنی ہی باہر نکلے. پھر وہ اتنی ہی نکلی جتنا حکم تھا اور اسی نے پوری قوم عاد کو ہلاک کر دیا. قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تاریخ سے پوری طرح ثابت ہے کہ عاد اول بالکل تباہ ہو گئے تھے. ان کی یادگاریں تک مٹ گئیں. اسی لیے عرب مورخ ان کو بائدہ یعنی معدوم قوم کہتے ہیں. صرف قوم عاد کا وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود علیہ السلام کا پیروکار تھا. انہی کو عاد ثانیہ کہتے ہیں. ایک مغربی بحری افسر جیمس آر ولسٹیڈ کو حسین غراب میں ایک کتبہ ملا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1800 سال پرانا. اس میں لکھا ہے ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی اور بدحالی سے دور تھی. ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز تھیں. ہمارے حکمراں برے خیالات سے پاک اور شریر اور فسادیوں پر سخت تھے. وہ ہم پر ہود علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے ایک کتاب میں لکھ لیے جاتے تھے اور ہم معجزات اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل تھے. اس عبارت نے قرآن کے اس دعوے کو پوری طرح ثابت کر دیا کہ قوم عاد کے قدیم عظمت و شوکت کے وارث آخر کار وہی لوگ ہوئے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. عزیزان محترم، ایک حدیث پیش کر رہا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں. اس حدیث کے بارے میں ہے کہ غصہ حرام ہے اور اس کے مقابلے میں بردباری انسان کی بلندی اور عظمت کی علامت ہے. خاص طور پر کمزوروں اور ماتحت افراد پر غصے سے پرہیز کرنا
چاہیے۔ اس لیے امام حضرت علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماتحتوں پر غصہ کرنا پستی ہے۔ اسی طرح علماء کی اہمیت کے بارے میں زمانہ غیبت میں مسلمانوں پر علماء کا بڑا حق ہے، اور اس زمانے میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ دین اسلام کا فروغ، اسلامی شریعت کا دفاع اور اسلامی اصولوں کی حفاظت علماء دین کے بنیادی ترین کاموں میں سے ہیں۔ چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قائم کی غیبت کے بعد ایسے علماء نہ ہوتے کہ جو اس کی طرف دعوت دیتے، چاہنے والوں کے لیے ان کی روش کو بیان کرتے، برہان و دلیل سے ان کے دین کا دفاع کرتے، کمزور اور سیدھے سادے بندوں کو ابلیس اور اس کے چیلوں اور ناصبیوں اور راندہ درگاہ لوگوں کے چنگل سے نجات نہ دلاتے، تو تمام لوگ حق سے منہ موڑ لیتے اور ایمان کی حقیقت ان پر مشتبہ ہو جاتی۔ لیکن علماء نے کمزور شیعوں کے دلوں کی لگام اس طرح اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے جس طرح کشتی بان کشتی کا پتوار سنبھالتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ہیں۔ اور اب آیت نمبر 73 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم والو، اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی کھلی ہوئی دلیل آئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے خدا کی قدرت کی نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو تاکہ یہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور اس ذرا سے بھی تکلیف نہ پہنچانا، اور ورنہ ایک سخت تکلیف دینے والا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ قوم سمود کا حشر یہ تفہیم القرآن سے ماخوذ ہے۔ قوم سمود عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسرے نمبر کی قوم تھی، جو قوم عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ نزول قرآن سے پہلے اس قوم کے قصے زباں زد خاص تھے۔ جاہلیت کے اشعار اور خطبوں میں ان کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ اسکندریہ اور روم کے قدیم مورخین اور جغرافیہ نویس بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس قوم کے کچھ نشانات موجود تھے۔ یہ لوگ رومن افواج میں بھرتی ہوتے تھے اور قبطیوں کے خلاف لڑتے تھے۔ اس قوم کا مسکن شمالی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج الحجر کہلاتا ہے۔ آج بھی مدینہ اور تبوک کے درمیان حجاز ریلوے پر سمود کا صدر مقام تھا اور حجر کہلاتا تھا۔ اب بھی وہاں ہزاروں ایکڑ زمین میں وہ مضبوط اور بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں جن کو قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کر بنایا تھا۔ ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کی آبادی 4-5 لاکھ سے کم نہ تھی۔ عرب قافلے انہی آثار سے گزر کر شام جاتے تھے۔ غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آثار مسلمانوں کو دکھایا اور ان سے سبق لینا سکھایا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواں دکھایا اور فرمایا، یہ وہ کنواں ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ صرف اسی کنویں کا پانی پینا اور کسی اور کنویں کا پانی نہ پینا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے کو دکھا کر فرمایا کہ اس درے سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے کے لیے آئی تھی۔ آج بھی وہ مقام قبۃ الناقہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور قوم سمود کا انجام یاد دلایا کہ انہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ان کے لیے معجزہ تھی اس کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ لہٰذا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، یہ سائیگاہ نہیں بلکہ رونے اور سبق سیکھنے کا مقام ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جو اس بات کی دلیل ہو کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کیا جو اونٹنی بن کر سامنے آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہاری زندگی اس اونٹنی کے ساتھ متعلق ہے، اس کو اپنی زمینوں میں آزادی سے چرنے دینا۔ ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور تم اس کا دودھ پینا، اور دوسرے دن تم اور تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ اگر تم نے اس کو قتل کیا تو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ مگر قوم کے سردار نے اس کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا۔ یہ تفہیم القرآن سے میں نے سب پڑھا ہے۔ مختصر قصہ صالح۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے ساتھ دماغ سوزی کرتے ہوئے لمبی مدت گزر گئی ہے۔ اب فیصلہ کن بات یہ کہ میں تمہارے خداؤں کو بلاتا ہوں اور اپنے خدا کو بھی بلاتا ہوں جس نے ہماری دعا سنی اور قبول کی۔ وہ صحیح خدا ہوگا، وہ اس بات پر آمادہ ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے مخصوص عید کے دن بتوں کو لایا اور ان کے سامنے خوب گریہ زاری کی کہ صالح علیہ السلام کو ضرور جواب دینا ورنہ ہماری ہار ہوگی۔ لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام نے بتوں کو بلایا تو وہ گونگے ہی رہے۔ چنانچہ چند بار ایسا ہی کیا اور وہ نہ بول سکے تو قوم کے 70 آدمیوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے استدعا کی کہ اب آپ
اپنے خدا کو بلائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ کیا کچھ مانگنا ہے؟ انہوں نے ایک پہاڑ کے قریب جا کر کہا اس پتھر سے 10 ماہ کی حاملہ سرخ رنگ کی ایک اونٹنی پیدا کروائیے، کیونکہ وہ لوگ اس پتھر کی بڑی عزت کرتے تھے بلکہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے خداوند قادر سے دعا مانگی تو پتھر میں حرکت ہوئی اور ساتھ ہی ایک اونٹنی پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں اس سے ایک بچہ بھی ایسا ہی پیدا ہو، تو آپ علیہ السلام کی دعا سے فوراً بچہ بھی اس سے پیدا ہوا۔ وہ بھی بڑا جسیم و حریص تھا، اس کی ماں بھی بڑی لمبی چوڑی تھی۔ وہ لوگ دیکھ کر بڑے حیران و شجدہ رہ گئے۔ پس غریبوں میں سے ایک طبقہ مومن ہو گیا، لیکن ان کے بڑے اور متکبرین اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔